إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسئنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. محترم حضرات، کل آیت نمبر 62 تک بات ہوئی تھی. آج اس کے بعد کی آیات تلاوت کی ہیں میں نے، جس میں رب العالمین نے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے اور لوگوں کے سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اقرار کرایا، اعتراف کرایا کہ تمہیں بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی تمہارا ملجا اور مأویٰ نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ ان سے پوچھیے کہ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، سمندر پانی کے اندر، والبر بر اور صحرا اور میدان جنگل کے اندر، ریگستان کے اندر کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ یعنی دو طرح کے سفر عرب کے لوگ کرتے تھے. ایک تو سمندر، انسان جب بیچ سمندر میں چلا جاتا ہے ساری آبادی اور ساری چیزیں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں. ممکن ہے کبھی سورج جو غروب ہوا رات کی تاریکی میں پانی کا جہاز کدھر جا رہا ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتا. کبھی موجیں دھکے دے دے کر کے اسے بہت ادھر ادھر پھیر دیتی ہیں، اور جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے رات کی تاریکی میں، اب انسان
بڑا سے بڑا مشرک بھی ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی غیر اللہ کو نہیں پکارتا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتا ہے۔ اور یہ تجربہ ہے آج بھی لوگ کرتے ہیں، اور قرآن نے مختلف مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے انسان خصوصاً عرب کے لوگ ریگستان کا سفر کرتے تھے، جہاں صرف ریت ہی ریت، نہ کوئی درخت نہ کوئی شجر اور حجر، خالص صرف ریگستان ہی ریگستان۔ کبھی انسان سفر کرتے اس میں بھٹک جاتا ہے، ایسی جگہ بھٹکا ہوا ہے کہ خود کو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور دنیا کے سارے قافلے چلنے پھرنے والے بھی انسان کہاں بھٹکا ہوا ہے کسی کو پتا نہیں۔ تو اس موقع پر بھی عرب کے لوگ ہمیشہ تو لات اور عزا کو اپنے معبودوں کو پکارتے تھے، لیکن جب ریگستان میں کہیں صحرا میں پھنس گئے تو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اب ہمارا کوئی معبود کام آنے والا نہیں، اگر ہماری مشکل دور کر کے ہمیں صحیح راستے پر لگا کر کے نجات دے سکتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رب العالمین نے ہی پوچھا، قل مکہ مشرک کو بتاؤ، میں ینجیکم من ظلمات البر والبحر، دریا اور صحرا کی تاریکی میں جب تم بھٹک جاتے ہو تو تم کو کون نجات دیتا ہے، تم بتاؤ۔ تدعونہ تضرعا وخفیا، آہستہ آہستہ زور زور چلا چلا کر کے رو رو کر کے تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اللہ نجات دے دے، اللہ کشتی بھور سے نکال دے، اللہ اس صحرے سے جہاں بولے بھٹکے ہیں اللہ مجھے سیدھے راستے پر لگا تھا کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ تدعونہ، اللہ فرماتے ہیں اے مشرکو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو اس وقت، آہستہ آہستہ پوشیدہ پوشیدہ چلا چلا کر کے رو رو کر کے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تم وعدہ کرتے ہو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، یہ بھی تم اعتراف کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہو اللہ لئن انجانا، اور بعض جگہ لئن انجیتنا، اے اللہ اگر آپ نے مجھے نجات دے دیا، اب بچ گیا، تو کبھی اپنے معبودوں کی لات عزا غوث اور قطب داتا اور خواجہ کو نہیں پکاروں گا۔ آج یقین آ گیا کہ مشکل میں سوائے آپ کے کوئی کام نہیں آتا۔ لئن انجانا من هذه، اس مصیبت سے اگر میں بچ گیا تو لنکونن من الشاکرین، صرف اللہ آپ ہی کا شکر ادا کریں گے اور آپ ہی کی توحید پر اور آپ کی عبادت کریں گے، اب آئندہ شرک نہیں کریں گے، یہ وعدہ کر لیتا۔ لیکن مشکل کیا ہوتی جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے، صحیح سالم واپس آ جاتے تو پھر کہتے دیکھا ہم جاتے وقت فلاں بابا کی نظر مانے تھے، کیسی مصیبت سے بچا لیا، فلاں دیوی دیوتا فلاں ولی فلاں درگاہ پر ہم نے حاضری دے کر کے یہ نظر مانی تھی اس لیے میں بچا، اب اللہ کو بھی بھول جاتا۔ یہ ہے انسان شرک کرنے والا، اس کا انجام، اس کا کردار۔ اللہ نے آگے پھر فرمایا اے نبی آپ بھی ان مشرکوں سے پوچھیں، قل اللہ ینجیکم منہا، آپ ان مشرکوں سے کہیں اللہ ہی تعالیٰ نے تم کو نجات دیا، تو اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو ان مصیبتوں سے۔ کون مصیبت؟ دریا میں موجوں کے اندر پھنس گئے رات کی تاریکی میں، یا اسی طرح سے ریگستان میں، جنگلوں میں، صحرا اور بیاباں میں کہیں تم پھنس جاتے ہو تو اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے۔ تو سن لو، نبی ان سے کہیے
اللہ ینجیکم منہا، اس مصیبت سے اللہ ہی نے تم کو نجات دیا، ومن کل کرب، اور ہر کرب اور ہر پریشانی اور ہر مشکلات میں اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے۔ لیکن مشرکو، جب تم نجات پا جاتے ہو تو ثم انتم تشرکون، پھر دوبارہ تم شرک کرنے لگتے ہو، ہم نے لات اور عزا، غوث و کتب کو پھر تم پکارنے لگتے ہو۔ ذرا حیا اور شرم کرو، مشکل میں تم نے اللہ سے وعدہ کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا، اب جب نجات پا کے صحیح سالم واپس آ گئے تو پھر تم شرک کرنے لگے، اپنے معبودوں کی تعریف کرنے لگے۔ کتنا بڑا تم نے جرم کیا، اللہ سے وعدہ خلافی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، ان شرک کرنے والے گنہگاروں اور برائیاں کرنے والوں سے آپ کہہ دیں، هو القادر، اللہ تعالیٰ جس کی تم ناشکری کر رہے ہو، جس سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہے ہو، جس کی بے وفائی کا ثبوت دے کر کے تم غیروں کی معبودوں کی وفاداری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے اوپر سے اللہ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب تم پر نازل کر دے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تم کو بانٹ دے گروہ میں اور فرقی بندیوں میں تقسیم کر دے، اور پھر وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تمہارا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو، طاقتور فرقہ کمزور فرقے کو سزا دیتا رہے اور اس کو تنگ کرتا رہے۔ انظر، اے نبی آپ ذرا دیکھیے، کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح سے پلٹ پلٹ کر کے بار بار طرح طرح اور قسم قسم سے نشانیاں اور دلائل دیتے ہیں، تاکہ لعلہم یفقہون، تاکہ ان کی دین اور توحید سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ سمجھا کہ عذاب نہیں نازل کر دیتے، کتنے طرح سے ہم کیسی کیسی نشانیاں اور کیسے کیسے اپنے توحید کے دلائل پیش کرتے ہیں، سدھرتے نہیں، اور میں بار بار ان کو چھوٹ دے کر کے ایک دلیل ہے سمجھے، دوسرے سے، تیسرے نہیں، چوتھے سے، اتنی دلیلیں دیتے ہیں لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ جائے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اللہ اس کے رسول کی باتیں نہ ماننے والوں کو 3 عذاب کی دھمکیاں دی ہیں۔ ایک عذاب یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے اوپر سے کوئی تم پر عذاب نازل کرے۔ اوپر سے مطلب یہ پہلا عذاب جو ہے اس آیت میں، اوپر سے عذاب نازل کرنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش برسائے، طوفان اور آندھی بھیجے، جیسے قوم عاد، قوم نوح، جیسے یہ قوم عاد وغیرہ کو ہلاک کیا اللہ رب العالمین نے، قوم لوط کو اوپر سے بارش برسا کر کے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اوپر سے پتھر برسا کر کے، بارش برسا کر کے، اولے برسا کر کے، یا اور تم کو کسی طرح سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل پر اللہ رب العالمین نے اوپر ہی سے پتھر مار مار کے ہلاک کروا دیا، تو اللہ چاہے تو اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ او من تحت ارجلکم، دوسرا عذاب کیا ہے؟ یا تو تمہارے قدموں کے نیچے سے جہاں تم کھڑے ہو، دریا کا عذاب۔ قوم سمود پر عذاب ذرا دیکھیں، زلزلہ، طوفان، قحط، ذرا سوچیں قارون کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک و برباد کیا،
فرعون کو کیسے ہلاک و برباد کیا؟ سب کو نیچے سے. یہ زلزلے، یہ عذاب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اوپر سے پتھر کی بارش جیسے قوموں کو ہلاک کیا، اور نیچے سے اللہ رب العالمین زلزلہ زمین میں دھسا دے، یا اور کسی قسم کا عذاب، طرح بہت ساری قسم کے عذاب. ایک معنی تو یہ ہے. بعض اہل علم نے کہا اوپر سے عذاب کا مطلب یہ ہے، اوپر سے مراد تمہارے اوپر والے، یعنی تمہارے اوپر ایسے ایسے حکام، ایسے ایسے بادشاہ، ایسے ظالم حکمراں، ایسے ظالم لیڈر، ایسا خونخوار وزیر اعظم، وزیر داخلہ تمہارے اوپر مسلط کر دے کہ دل کھول کر کے تم پر ظلم کرے. جسے کہا جاتا اعمالکم اموالکم، تمہارے جیسے کردار ہوں گے ویسے تم پر بادشاہ مسلط کیا جائے گا. عذاب آج دنیا میں آپ دیکھیں، جب لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالی ظالم حکام کو، ظالم بادشاہ کو، ظالم لیڈر، ظالم حکمراں اور ظالم وزیر اعظم، وزیر داخلہ کو مسلط کر دیتا ہے، جو دل کھول کر کے سزا دیتے ہیں. یہ ہے اوپر سے عذاب. ومن تحت ارجلکم، اور نیچے سے عذاب کا. نیچے سے عذاب کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے نیچے والے جو لوگ جو ہیں، مزدور، غریب، نوکری پیشہ کرنے والے، تمہارے لیبر، تمہارے غلام، تمہارے ماتحتی میں رہنے والوں کو، والوں کو تمہارے اوپر عذاب بنا دے. وہ خیانت کرنے لگے، چوری کرنے لگے، بدعنوانی کرنے لگے، ہڑتال کرنے لگے، تمہارے خلاف سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں. اوپر والا بھی تمہارے حق میں بہتر نہیں، نیچے والے بھی کو بہتر نہیں رہ گئے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا، اور ایک تیسرا معنی اور بیان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. مفسرین کا کمال ذرا دیکھیں، کیسی کیسی تفسیر، کتنا فہم اللہ نے قرآن کو ان کو دیا تھا. تیسرا معنی، اللہ اکبر، ماں باپ، گھر کے بڑے بے ایمان نکل جائیں، برے نکل جائیں، وہ تمہارے زندگی کے لیے عذاب بن جائیں. آج دیکھتے نہیں باپ جو اپنی اولاد کے لیے ترستا ہے، بسا اوقات باپ باہر کی آوارگی اور ایسے راستے اختیار کرتا ہے کہ بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کی عذاب بنا ہوا ہے. یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. باپ، ماں، ہمارے بڑے، ہمارا جو ذمہ دار ہے، وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے، اپنے چھوٹوں کے لیے عذاب بن جائے، ظالم بن جائے. آج دیکھتے نہیں. واللہ اگر آپ چلے جائیں، پولیس چوکی میں جائیں، محکمہ شرعیہ میں چلے جائیں، تب پتا چلتا ہے کہ ہزاروں عورتیں ایسی ہیں گھریلو کہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ان کا شوہر بنا رہتا. شوہر بنا رہتا، گھر میں رہتا نہیں، تب عذاب آتا ہے تو عذاب بن کے گھر میں داخل ہوتا ہے. نشے میں، حرام کاری میں، شراب نوشی میں ڈوبا ہوا آتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے عذاب بنا ہوا. یہ تمہارے اوپر کا عذاب. اور نیچے کا عذاب، کبھی ماں باپ کوئی غلطی کرے، گناہ کریں، کوتاہی کریں، نافرمانی کریں، تو ان کی اولاد، ان کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گنہگاروں تم کو اس طرح سے عذاب دے. یہ ہے دوستو دو عذاب. پہلا عذاب ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، عذاب چاہے تو تمہارے اوپر سے،
دوسرا عذاب او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں تلے تمہارے ماتحتی میں جو رہتے ہیں، تینوں قسم یاد رکھیے گا، وہ تمہارے لیے عذاب بن جائے. باپ روتا ہے، بچہ آوارگی، بچیاں آوارگی میں ہیں، ایسی غلط حرکتیں، پولیس آ کے کھڑی ہے، ماں باپ کو ڈنڈے مار رہی ہے، پورا عذاب ماں باپ کے لیے اس کی اولاد بنی. توبہ استغفار کرنا چاہیے ہمیں. اللہ. اور تیسرا عذاب او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تم کو لباس پہنا دے فرقہ بندی کا. کیا مطلب؟ جیسے لباس میں تم پھنسے ہوتے ہو، ایسے ہی پوری قوم و برادری کو فرقے بندیوں میں اللہ تعالیٰ لڑا کر کے یہ عذاب، لڑنے والا عذاب، ایک گروہ دوسرے گروہ عذاب، جس کو تو قوت و طاقت ملی اپنے کمزوروں پر ظلم کر عذاب. اور آج ہم سب یہ دیکھ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تم کو لباس پہنا دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بارے مفسرین کہتے ہیں کیسے تم کو فرقے میں لڑا دے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بدعات، سنت جو رحمت تھی، کتاب اللہ جو رحمت تھی، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے تم کو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ بدعات میں مبتلا کر دے، نفسانی خواہشات میں، نفس پرستی میں مبتلا کر دے. آپس میں لڑو گے، روزانہ نئے نئے فرقے ہوں گے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کے لیے آزاد بنا ہوگا. اور آج سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس طرح سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بہت ساری روایات ہیں، روایات کا خلاصہ جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، صحیح بخاری کی روایت، جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی رونے لگے، چاہے تو عذاب اوپر سے نازل کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے ہماری امت کو بچانا. نبی ہم کو احساس نہیں ہوتا، یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں، لیکن آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام رو گئے، پریشان ہو گئے. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اللہ تم کو تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے اوپر سے. اللہ کے نبی رونے لگے، اللہ ہم کو بچا لینا، سخت عذاب بھی ہے. پھر اگلا جملہ جب آیا او من تحت ارجلکم، نبی اور رونے لگے، اللہ یہ تو اور بڑا عذاب، اللہ بچانا ہمیں، اعوذ بک. پھر جب یہ جبرائیل امین نے پڑھایا او یلبسکم شیعا، اوپر سے نہیں نیچے سے نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تم کو آپس میں لڑا کر کے، یہ بھی عذاب ہے کہ اللہ تم کو آپس میں لڑا دے. اللہ سبحانہ فرمایا ھذا اھون و ایسر، پہلے دونوں عذاب کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا ہلکا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سألت ربی، ہم نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، رب نے 2 چیزیں تو دی لیکن تیسری دینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا اللہ میری امت پر ایسا کوئی عذاب نہیں بھیجنا کہ ایک ہی وقت میں میری قوم ہلاک و برباد ہو جائے. اے اللہ میری قوم پر، دوسری چیز ہم نے کہی اللہ میری قوم پر، میری امت پر ایسی ظالم قوم کافر مشرک کو نہیں مسلط کرنا جو میری امت کو قتل کر کے امت کی ماں اور بہنوں کو عزت لوٹے. اللہ ایسا چانس نہیں دینا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دونوں قبول کر لیا. لیکن جب تیسری چیز مانگی اللہ میری امت کو آپس میں لڑانا نہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی امت جو کچھ کرے عذاب نہ دے؟
ہم نے پہلے دونوں عذاب سے تو آپ کی امت کو بچا لیا، لیکن یہ تیسرا عذاب نہیں معاف کریں گے۔ اگر آپ کے امتی نافرمانی کریں گے تو ہم ان کو آپس میں لڑائیں گے اور اس قدر فرقے بندی مبتلا کر دے گی کہ ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ یہ ہمارا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب ہے تو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے نبی آپ کی قوم نے اس کو بھی انکار کیا۔ میری کتاب اور میری ایک آیت ہم نے جو خبر دیا آپ کی قوم نے اس کو بھی انکار کر دیا، جھٹلا دیا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ سچی بات ہے، ایسے ہو کے رہے گا۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں ہم نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اس سے زیادہ ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ لست علیکم بوکیل، ہم تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہیں، اب تم جانو تمہارا رب تم جانے۔ لکل نبأ مستقر، لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا جو دی جا رہی ہے، اللہ اکبر، ہر خبر جو قرآن کے ذریعے اللہ دے رہا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ نے تم کو خبر دیا لیکن اس کا وقت نہیں بتایا۔ اللہ کے پاس وقت مقرر ہے، اور جن خبروں کو تم چھٹلا رہے ہو وہ ایک دن ہو کر کے رہے گی، تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، اور جو خبریں ہم دے رہے ہیں، ہمارے نبی دے رہے ہیں، ہماری آیات پڑھ کے تمہیں جن چیزوں کی خبر دی جا رہی ہے آج تم جھٹلا رہے ہو، ان کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وقت مقرر پائیں گے تو وسوف تعلمون، تب تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے نبی کی، ہماری کتاب کی خبریں جن کو جھٹلاتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تب پتا چل جائے گا۔ وسوف تعلمون، تب پتا چلے گا کہ واقعی یہ خبریں سچی تھی۔ کاش کہ اگر ہم مان لیے ہوتے تو آج ہمیں یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ آگے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بعد الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ بڑا بہترین پیغام اور بہترین نصیحت اللہ تعالی مسلمانوں کو کر رہا ہے، اور آج مسلمان اس نصیحت الہی کو چھوڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں نصیحت کیا اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں، تو اللہ کا عذاب تو آنا ہی آنا۔ اب ذرا دیکھیں اللہ فرماتے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو کہ میری آیات میں کوئی خوض کر رہا ہے، خوض اسی خوض سے یخوضون ہے، جب تم دیکھو کہ میری آیات میں کوئی خوض کر رہا ہے تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ اب اس کا ساتھ نہ دو، دوستی ختم، اس ظالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند۔ کیوں؟ وہ اللہ کی آیات میں، اللہ کی کتاب کی آیات میں خوض کر رہا ہے۔ رب کو یہ گوارا نہیں کہ رب کی آیات میں، رب کی کتاب میں دین اسلام جو اللہ کو محبوب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس میں جو خوض کرے اس سے تم دوستی کرتے ہو، اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے تم ہو، کہتے ہو بھائی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، دوستی اپنی جگہ، دین اپنی جگہ۔ رب تمہیں منع کرتا ہے۔ خوض کس کو کہتے ہیں سمجھے پہلے۔ خوض عربی زبان میں خوض کہتے ہیں آپ پانی میں ڈوب کر کے ڈبکی لگاتے ہیں، پانی میں ڈوب کر کے مچھلی پکڑ نکالتے ہیں، پانی میں ڈوب کر کے تم موتیاں نکالتے ہو،
یہ پانی میں جو ڈبکی لگاتے ہو اور کوئی چیز ڈھونڈ کر کے نکالتے ہو یا اپنے میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے ڈبکی لگاتے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے خوض. اللہ اکبر، یہ ہے خوض. اللہ کی آیات میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے دین میں خوض کرتے ہو. کیا مطلب ہے؟ ایک گناہ کرتے ہو، برائی کرتے ہو، عقیدے میں شرکیہ عقیدہ ہے، شرک کرتے ہو، عمل میں بدعتوں سے محبت ہے، بدعت تم کرتے ہو، سود کھاتے ہو، حرام کھاتے ہو، حرام کاری تم کرتے ہو. اب انسان اپنے شرک، بدعت، اپنے جھوٹ، اپنے غلط فکر، غلط نظریے اور اپنے برائیوں کو ثابت کرنے کے لیے آیات میں گھس کر کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکالو کہ جس سے تم اپنی بدعت ثابت کر سکو. جیسے ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے مچھلی اور موتی نکالی جاتی ہے، ایسے تم اپنی جھوٹی دلیلیں نکالتے ہو. یا کوئی دلیل نہیں ملتی لیکن خوب غور خوض کر کے اس آیت کی کوئی ایسی تعویل کرو، اس کے کوئی ایسے لفظ کو پکڑو، ایسے کیڑے نکالو کہ پتا چل جائے کہ تم جو کر رہے ہو اس عمل کا کوئی تعلق اس آیت کسی اور چیز کے لیے، تمہارا عمل اپنی جگہ پر درست ہے. اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے، اپنے باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے قرآن میں غور فکر کر کے کوئی آیت پکڑیں اور اس کا کوئی کیا معنی اس کا بتائیں کہ ہمارے مذہب کے، ہمارے فکر، ہم جو چیز پسند کرتے اس کے مطابق ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے خوض. سیدھی سادی آیت کو ویسے ہی اس کے معنی مفہوم کو، اپنے باطل کو ثابت کرنے کے لیے ویسے تم گھسے جیسے مچھیرا مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں گھستا ہے. اس کو کہتا ہے خوض. اور یا تو قرآنی آیات میں، اللہ کی کتاب میں، اسلام میں کوئی ایسے کیڑے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسے نقطے نکالو کہ جس کے ذریعے اہل حق کو تم شکست دینے کی کوشش کرو اور لوگوں کو یا اسلام کو، مسلمان کو بدنام کرنے کا ایک بہانہ تلاش کرو. اس کو یہ کہا جائے تو دوستو خوض. اور اسی لیے بعض روایتوں میں آیا، اللہ رسول نے فرمایا، حضرت عائشہ اور دوسرے لوگوں کو روایت، اور یہ اہل بدعت جو ہیں، اہل ہوا، نفس پرست، اور یہ طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر کے ان کو دین ثابت کرنے کے لیے جو قرآن کا نام لیتے ہیں، یہی اصل میں قرآن میں خوض کر رہے ہیں. اہل بدعت کو بچنا چاہیے. ذرا سوچو، ایک مثال دیں. آج مرنے کے بعد تیجا 40واں برسی منائی جاتی ہے. اہل بدعت کو کھانے پینے کا بہانہ ملا اور نام دے دیا ایصال ثواب، مردوں کو ثواب پہنچانا. نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ چاروں اماموں سے ثابت، نہ چاروں اماموں کے شاگردوں سے ثابت. یہ اہل بدعت نے کھانے پینے کا ایک دھندا نکالا، ہندوؤں کے مشابہت اختیار کی. ہندوؤں کے ہاں بھی تیرا تیج پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. ہندوؤں کے ہاں رہ کر کے ان کا عقیدہ، لیکن ثابت کرنے کے لیے قرآن. اب ذرا دیکھو قرآن میں ایک کیڑا کیسے ساری دنیا کہتی بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، شرک ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل. لیکن نام نہاد مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیت میں خوض کرنے والا بدعتی مشرک عالم کہتا ہے ہمارے پاس دلیل کیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تفسیر کرتا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نماز قائم کرتا ہوں، جو ہم نے دیا
اس سے جو مال دیا اسے تیجا 40واں 10واں برسی مناتے. چالو دیکھو قرآن جس بدعت کو مٹانے کے لیے آیا تھا، جن عقیدے کو، وہی عقیدہ شیاطین اہل بدعت اسلام کے دشمن یہ قرآن کی آیت سے لوگوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہی ہے ظالم لوگ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب دیکھو کہ کوئی ایسی میری آیات میں کیڑے نکال رہا ہے اور خوش کر رہا ہے، اسلام میں، آیات میں، میری کتاب میں یا نبی کی سنت میں، اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا فَعَارِضْ رَهُمْ، فوراً اس کا ساتھ چھوڑ دو. وہ اسلام کا دشمن، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ کا دشمن گرچہ کہتا ہے اللہ سے محبت، اور نبی کا دشمن گرچہ انگوٹھا چومتا ہے کہتا ہے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں. بدعتی نبی کا بھی دشمن ہے، کبھی نبی کا محبت کر، شیطان سے محبت کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں سے آپ دور ہو جائیں، ایسے لوگوں سے اعراض کریں، ان سے اپنے تعلقات کو ختم کریں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ ایسی حرکتوں کو چھوڑ کر کے کوئی صحیح کام نہ کرنے لگے، کبھی ان کے ساتھ، ان کی طرف جاؤ، ان سے ملنا نہیں، اعراض، ان کا بائیکاٹ، ان سے کنارہ کشی کرو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کبھی شیطان نے آپ کو بھلا دیا، کچھ لاپرواہی ہو گئی اور ایسی مجلس میں بیٹھ گئے، تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آ جانے کے بعد ایسی قوم کے ساتھ، ظالم، اس کو اللہ نے ظالم قوم کہا، ایسی ظالم قوم کے ساتھ آپ کبھی نہ بیٹھیں. کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے ایسے لوگوں کو درس میں جانا، ایسے لوگوں کو مجلسوں میں جانا، ایسے لوگوں کی محفلوں میں شریک ہونا، ایسے لوگوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا اور ان کے ایسی تقریبوں میں شامل ہونا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا اگر تم وہاں سے اٹھ کر کے نہ چلے گئے تو إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اے بیٹھنے والے تم کو بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شامل کرے گا، وہی جرم، وہی سزا تم کو بھی دے گا. تو دوستو بہت بڑا جرم ہے قرآنی آیات میں، اسلام میں، دین میں، نبی کی ذات میں، نبی کی حدیث میں خوف کرنا، کیڑے نکالنا، اپنے لیے جھوٹی دلیلیں ان سے نکالنا. ذرا سوچو، آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اور آدمی سر کیا کیا جھوٹی، نہ کہنا ہی بہتر ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے کہنا شروع، یا رسول اللہ ایسے لوگ مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ہم حج اور عمرے کے لیے جائے تو مکے حرم میں بیٹھے رہتے ہیں ایسے لوگ، تو ایسے لوگوں سے بچنا تو بہت مشکل، کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا اگر ایسے لوگ کہیں بیٹھے ہیں اور تم کو وہاں اپنا کام ہے تو تم اپنا کام کرتے رہو، ان کی پرواہ، ان کے ساتھ شامل رہو. اور یاد رکھو اگر وہ لوگ کہیں بیٹھے ایسے کام کر رہے ہیں، تم وہاں نہیں جاؤ گے، دور رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا. تم سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کیوں کیا، آپ بری رہیں گے. اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، جو لوگ اس برائی سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، دور رہتے ہیں، سیدھے سادے کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کے اندر جھوٹ خوض نہیں کرتے. اگر وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو کہیں کسی جگہ وہ بیٹھے ہیں، ان کا اجتماع ہے، ادھر سے جانا پڑا یا ادھر سے گزرنا پڑا کسی کام سے، تو مسلمانوں پر کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. اس مسلمان سے بچنے والوں سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیوں ایسے کیا. اللہ نے فرمایا یہ تو تمہیں وارننگ دے دے گی،
لیکن ولیکن ذکرا، ایک چیز تمہارے ذمے ہے۔ اب اور سمجھ لو مسلمانوں، آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں ارے بھائی وہ اس کا کام ہے، یا سب سے بڑا فتنہ کیا، ارے بھائی ٹھیک ہے اللہ کا نام تو لیتا ہے، نام تو عبد الرحمان ہے اس کا، اگر اس کے ذریعے یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اللہ کو جواب دے گا، ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے رہے؟ تو اس کو حوصلہ، اس کی حوصلہ، یعنی ایسے لوگ ہیں جو سب کو لے کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی ایسی تھی باتوں پر اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ٹوکنا نہیں چاہیے، اس کا ذمہ دار ہوگا، تم نہیں کرتے نہیں کرو، وہ تم کو کہاں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں، آیت نمبر 68 میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان کے بعد بیٹھو نہیں، جاؤ نہیں، ان سے تعلقات ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو تم سے اللہ نہیں حساب لے گا، کیوں انہوں نے کیا، ان سے پوچھے گا۔ لیکن آیت نمبر 59 میں، 69 میں آخر کے اندر کیا فرمایا، وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اے بچنے والو، اے اچھے عقیدے والو، اے توحید و سنت کے مت والو، ایسے لوگوں سے تعلق تو نہیں، ان کی مجلس میں نہیں جاؤ، قطع تعلق ہی رہے، وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ، لیکن ایک ذمہ داری تمہاری ہے، وہ کیا ہے، تمہارے ذمے ان کی نصیحت کرنا باقی ہے۔ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ، ہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، وہ غلط کام کر رہے ہیں ان کو نصیحت کرنا، ان کو بتانا، ان کو سمجھانا، ان کو اس باطل چیز سے روکنا اور دلائل دے کر کے حق وعدے کرنا، یہ تمہارے ذمے ہے۔ تو پتہ چل گیا، ایک تو اللہ نے فرمایا ان سے دور رہو، یعنی ان کے کسی ایسی مجلس ہم ان میں شامل نہ ہو، ہم ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، ان کی ایسی چیزوں میں شریک نہ ہو، دوستی سب ختم، الفت محبت نہیں، لیکن بگڑا ہوا انسان ہے، امر بالمعروف اور دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا اور نصیحت کرنا تم پر فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ذمے ہے ان کو نصیحت، ہاں اگر ان کو نصیحت نہیں کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا۔ تو آگے فرمایا لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بھی بات توبہ کر لے اپنی حرکتوں سے، تو امر بالمعروف اور نصیحت کرنا یہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، ہمارے ذمے ہے امر بالمعروف کرنا، ایسے لوگوں کو یا کم سے کم اتنا کہنا، لوگوں کو آگاہ کرنا، جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں کو بتانا بھائی وہ عقیدہ غلط رکھتا ہے، اس کی محفل میں نہ جاؤ، اس کی باتیں نہ سنو، اس کی باتیں دعوت قبول نہ کرو، وہ انسان جو ہے اصل میں خوف کرتا ہے، بدعت کی دعوت دیتا ہے۔ نصیحت کرنا، سمجھانا، اگر سننے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، لیکن دو چیزیں، ایک تو اس کو سمجھانا اور دوسرے اس کے پاس جانے سے لوگوں کو روکنا اور اس کی بدعقیدگی کو لوگوں میں عام کرنا تاکہ لوگ اس کے اس غلط چیز سے محفوظ رہ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اگلی آیت، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور اے نبی ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، ان کو آپ ترک کریں، کن لوگوں کو، جنہوں نے اپنا دین بنا رکھا ہے لہو واللعب، لہو علیہ، ان کے دین میں نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، سارا دین ان کا لہو واللعب ہے، کھیل کود۔ دو معنی اس کا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جنہوں نے اپنا دین، اپنا پیشہ، اپنا دین
اپنی عادت بنا رکھی ہے لہو و لعب کی، ان کو چھوڑ دیں۔ لہو و لعب سے مراد اللہ کی آیات، نبی کی سیرت، نبی کی ذات، نبی کی تعلیمات، قرآنی تعلیمات، دین اسلام جب بھی سنتے ہیں تو اس کا مذاق ہی بناتے ہیں، اس کو کھیل کود تماشا سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کا پیغام اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے کے بجائے اس دین کو بھی کھیل کود سمجھتے ہیں، کھیل کود سمجھتے ہیں۔ تو لہو و لعب کا مطلب جنہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے، نبی کی باتیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کے نبی، اللہ کے دین اور کتاب کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو دنیا میں کھیل کود کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو حقیقت نہیں سمجھ آتی۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ جو دین، ان کی عادت جو ہے، ان کا کلچر جو بنا ہوا ہے، انہوں نے جو اپنا دین سمجھا ہے وہ صرف کھیل کود اور لہو و لعب۔ انما هذه الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، ارے یہ دنیا مزہ ہی لینے کی تو چیز ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی، اس میں بھی کھیل کود، پھر کون سے دوبارہ زندگی ملنے والی ہے؟ یہ ایسے لوگ، انہوں نے اپنی عادت، اپنا دین سب کیا بنا رکھا ہے؟ وہی کھیل کود۔ اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے اور غرر میں ڈال دیا ہے، سب کچھ انہوں نے دنیا ہی کو سمجھا ہے، دنیا ہی ان کا سب کچھ بن چکی ہے۔ تو دوستو، جو دنیا نے جن کو غرر دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا فانی ہے لیکن اس کو انہوں نے اصل سمجھا، اسی دنیا کی زندگی ہی کو انہوں نے سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا عیش کا ذریعہ سمجھا۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، لیکن آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو برابر نصیحت کرتے رہیں۔ دیکھیں، ایسے لوگوں کا ساتھ تو نہیں دیں گے لیکن نصیحت کرنا ہے، دعوت دیتے رہیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ وذکر بہ، آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں۔ ان تبصر نفس، تاکہ کوئی نفس اپنی برائی کرنے کی بنا پر اللہ کے عذاب میں ایسی گرفتار نہ ہو جائے، یعنی جہنم میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے، کہ جس عذاب سے ان کو بچانے کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی کام آئے گا، نہ کوئی شفیع شفاعت کرنے والا پیر کام آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نصیحت کرتے رہیں، ہر ایک کو دین کی باتیں پہنچاتے رہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی نفس، کوئی انسان اس کو پتہ نہ چلے، اس کو نصیحت نہ پہنچے اور وہ کفر و شرک کو دین سمجھ کر کے بیچارہ عمل کر رہا ہے، اور آپ تبلیغ نہ کریں، بتائیں نہیں، پہنچائیں نہیں، تو بیچارہ اسی جہالت پر کفر و شرک کو دین سمجھتے ہوئے مر گیا، تو ایسے عذاب میں گرفتار ہوا جہاں اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، نہ کوئی ولی کام آئے گا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا آپ کام آئے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، دنیا کی ساری دولت کو فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، تو لا يُؤْخَذُ مِنْهَا، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے عذاب میں جانا ہی جانا ہے، جہنم میں داخل ہی ہونا ہے۔ اللہ فرمایا کون ہے؟ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ جو اپنے دین کو لہو و لعب بنا رہے ہیں، برائے میں، اگر انہوں نے توبہ نہ کر لیا اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے اسلام قبول نہ کر لیا، حق پر نہ آئے، اپنی ان عادتوں کو چھوڑ نہ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب کے سپرد کیے گئے ہیں۔
اور کیوں سپرد کیے گئے؟ بما کسبو، اپنے گناہوں اور کفر شرک اور برائیوں کی بنا پر. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہوگا پینے کے لیے جہنم کے اندر کھولتا ہوا، جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا خون اور پیپ ہوگا جن کو پینے کے لیے دیا جائے گا. وعذاب علیم، اور بڑا دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کرنے انکار کرنے کی وجہ سے. یہ ساری آیات ان پر غور کریں. ایک تو دو چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے. نمبر 1، اہل باطل، اہل بدعت، اہل ہوا، دنیا پرست، ہر ایک سے ایک تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ان کے برائیوں میں، ان کے گناہوں کے اندر، ان کی مجلسوں اور محفلوں میں جہاں دین اسلام کا انکار کیا جائے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے، ایسی مجلسوں میں شامل ہونے سے ہمیں منع کر دیا گیا. اور ہمیں ان سے دلی محبت بھی نہیں رکھنی. کیوں؟ اللہ کے دشمن. نمبر 2، ہمیں ان سے تعلقات اٹھنے بیٹھنے والے تو ختم کرنا ہے کہ بھائی تم ہمارے پروگرام میں، ہم تمہارے پروگرام، یہ تو ختم. ان کی غلط محفلوں میں ہم کبھی شامل نہیں ہو سکتے. لیکن دوسری چیز جو ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے، دعوت، تبلیغ، اصلاح کا کام کرنا، ان کو سمجھانا. اور ایسی حالات میں ہم ان کے سامنے حق واضح کریں گے. ممکن ہے کہ اس میں کوئی ہدایت مل پا جائے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. اگر ہم نے ان کو بتایا، سمجھایا، دعوت پہنچائی، ہم نے نصیحت کیا، حق واضح کیا، پھر بھی قبول نہیں کرتے، کفر میں مرے، تو اللہ فرماتے ان کے لیے جہنم ہے. قل، اے نبی آپ فرمائیے، ان سے کہیے، انا دعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. پھر کفار مکہ کی بڑی کوشش ہوتی تھی، کفار مکہ کی بڑی کوشش ہوتی تھی، ان کی بڑی جدت بھاگ دوڑ یہ تھی کہ مصالحت ہو جائے. نبی کچھ ہمارا دین کو قبول کرے، کچھ ہمارے دین پر عمل کرے، ہم نبی کے دین پر کریں. یہ آپس کے سارے جھگڑے ختم، کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ کرو. کچھ ہم جھکیں، اپنا دین چھوڑیں، کچھ وہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جب مشورہ دیتے کفار عرب، تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، قل، اے نبی سے، انا دعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کے تمہارے جیسے غیر اللہ کو، تمہارے معبودوں کو پکاریں؟ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ ہمیں کبھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہماری خوشحالی کو مٹا نہیں سکتے، ہماری خوشی کو چھین نہیں سکتے، اور ہماری مصیبت کو ٹال نہیں سکتے. یہ صم و بکم ہیں، یہ نہ ہمیں ذرہ برابر فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا. کیا ہم ان کو پکارے اللہ کو چھوڑ کر کے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، مصیبت دور کرنے والا، پریشانی دور کرنے والا، خیر و برکت سے نوازنے والا، جو اللہ تعالیٰ، کیا اس کو چھوڑ کر کے ایسے بے بس مورتیوں کو اور معبودوں کو پکارے، تمہارے جھوٹے ولیوں کو، تمہارے غوث و قطب کو پکارے؟ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد الى اعقابنا. اور میرے رب نے ہم کو توحید دیا، نبی بنایا، رب نے ہمیں اسلام عطا کیا، رب نے ہمیں اس دین کی سمجھ دی، اتنے دلائل میرے پاس ہیں. کیا ان کو چھوڑ کر کے دوبارہ الٹے پھر ہم تمہارے ساتھ شرک میں آ جائیں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دیا ہے، تو تم لوگ ہمیں گمراہی کی طرف بلا رہے ہو.
اور میں تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں. یہاں سودے بازی لین دین کا معاملہ نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ جس کی دعوت حق ہے، ہدایت کی دعوت ہے، اس کی طرف سارے لوگ آ جائیں. اہل باطل کا کام یہ نہیں کہ اہل حق کو اپنی طرف بلائیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے اپنے باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف ملیں اور ہدایت پر آ جائیں. کالذی استہوتہ الشیاطین. اللہ اکبر. اللہ نے بڑی پیاری ایک انسان اگر توحید پر ہے، ہدایت پر ہے، سچے دین اور سچے اسلام صراط مستقیم پر ہے، اہل باطل اس کو اپنے طرف بلائیں اور وہ اہل حق کو چھوڑ کر کے اہل باطل کے ساتھ جا ملے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دی. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا قل ان ھدی اللہ الہدی وامرنا لنسلم لرب العالمین. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی مثال جو حق کو چھوڑ کر کے، اہل حق کو چھوڑ کر کے اہل باطل کی دعوت میں چلا گیا، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی، ایک انسان اپنے اہل حق ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا، موحدین کے ساتھ جا رہا تھا، نیک اور صالحین کے ساتھ جا رہا تھا. راستے میں کہیں صحرا اور بیابا اور جنگل میں کہیں کوئی اہل باطل شیطان کھڑا تھا. شیطان نے ان میں اہل حق کے ساتھ جو جا رہا تھا ایک کو اپنی طرف بلایا. اب وہ اہل حق کے ساتھ جو جا رہا تھا ان میں سے ایک ساتھی اہل حق کا ساتھ چھوڑ کر کے اس شیطان اہل باطل کے ساتھ چلا گیا. اہل باطل نے کہا صاحب آئیں ذرا بیٹھے ہمارے یہاں تھوڑا سا آرام، اور لے کے چلا گیا. اہل حق انتظار کر رہے ہیں اور اہل حق کا ایک ساتھی اہل باطل سے جا ملا. اہل باطل اس کو لے کر چلے گئے اور اہل باطل نے اس کو ایسے جنگل میں، ایسے گمنام جگہ میں ڈال دیا کہ اب اگر وہ اپنے اہل حق ساتھیوں کے پاس آنا چاہتا تو آنے کا راستہ نہیں ملتا. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض. شیطان نے اس کو زمین میں، صحرا اور جنگل میں بھٹکا دیا. اب وہ پریشان، حیران، وہ پریشان ہے، بھٹک رہا ہے. ادھر جاتا ہے راستہ نہیں پاتا، ادھر جاتا ہے راستہ نہیں پاتا. کیوں؟ جہاں جاتا ہے باطل ہی باطل ہے. کیوں؟ اس نے اہل حق کا ساتھ چھوڑا اور باطل کی دعوت قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ ارشاد لہو اصحاب یدعونہ، اور اس کے سچے ساتھی جو اہل حق ہیں وہ سوچتے ہیں میرا ساتھی چلا گیا، اس کے انتظار میں کھڑے ہیں. اب وہ بلاتے ہیں بھائی کہاں ہو آ جاؤ، کہاں ہو آ جاؤ، کہاں ہو آ جاؤ. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں، ہدایت یہاں، آ جاؤ میرے پاس، یہ سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ. لیکن جنہوں نے، شیطانوں نے، یعنی اہل بدعت اور خرافات، بدعقیدہ لوگوں نے اس کو ایسے چکر میں ڈال دیا ہے کہ اب وہ اہل حق جو ساتھی تھے آنا بھی چاہتا ہے تو آ نہیں پا رہا. حیران ہو گیا، بھٹک گیا، اب اسے صراط مستقیم نہیں مل رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہے غلط صحبت کا انجام. اہل حق، اہل توحید، اہل سنت، اہل کتاب و سنت کو چھوڑ دینے والے کا انجام یہ ہے. اللہ کتنی بدترین مثال. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل، اے نبی اعلان کر، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے. ان ھدی اللہ، اللہ نے جو ہدایت دی وہی ہدایت ہے، کوئی اور راستہ ہدایت کا نہیں ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے
کہ ہم لوگ اپنے اللہ اور رب العالمین ہی کے فرما بردار رہیں، اسی کی توحید و دین پر قائم رہیں، کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہر غلط کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ نے پھر اپنی ایک توحید کی دلیل پیش کی، اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر کے کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی نے تو پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو، زمینوں کو سچا حق کے ساتھ، بیکار نہیں پیدا کہ بڑے فائدے کے لیے۔ هُوَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ چاہے گا کہے گا کن ہو جاؤ، فیکون تو چیز ہو جائے گی۔ عذاب کو نازل کرنا چاہا، عذاب نازل ہو جا، عذاب نازل ہو جائے گا۔ قیامت کو حکم دیا، قیامت آ گئی۔ قولہ الحق، اللہ کی باتیں بالکل سچی ہیں۔ وَلَهُ الْمُلْکُ، اور بادشاہت اور اختیارات، ساری کائنات کا کنٹرول اور مالک اور مختار بھی اللہ ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونک دیا جائے گا تو سمجھ جاؤ بس قیامت آ گئی۔ عالم الغیب، اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی قیامت، غیب کا، حاضر کا، غائب کا، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑی حکمت اور بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔